اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر فار کمنگ۔ لاسٹ ہم لوگوں کا جو ورک شاپ ہوا تھا، اس ورک شاپ کا جو ٹاپک تھا وہ تھا ریلیشن وتھ اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق۔ آج اسی ورک شاپ کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے ایک انسان کا، تو انسان کے ساتھ اللہ کے تعلق کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے عبادت۔ یعنی اگر کسی کو عبادت کی ڈیفینیشن نہیں پتا یا عبادت کہتے کس کو ہے نہیں پتا، تو یہ بہت ممکن ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ اللہ کے ساتھ اس کے تعلق بہتر ہو رہا ہے یا لیگ کر رہا ہے اس کی زندگی میں۔ تو آج کے ورک شاپ پہ ہم لوگ انشاءاللہ اس بہت امپورٹنٹ پوائنٹ دا پاتھ آف عبادہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ تمہیدی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ رکھوں اللہ سے محبت کے تعلق میں۔ محبت کے بارے میں نے پچھلے کلاس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کی تھی کہ محبہ یعنی محبت جو ہوتی ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شے ہوتی ہے۔ یعنی آپ عبادت کرتے ہیں، عبادت جو ہے ایک عمل ہے، اس میں انسان جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، لیکن اگر اس میں سے محبت کو ہٹا دیا جائے، یعنی اللہ سے آپ کی محبت ہی باقی نہ رہے، تو عبادت کا کوئی ایسنس باقی نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ آج کچھ سائنس کے بارے میں بات کریں گے تمہیدی طور پہ، یعنی وہ نشانیاں جو اس بات کا ثابت کرتی ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی آپ کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ کچھ نشانیوں پہ ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ when a person loves Allah, he should not dislike the thought of death۔ یعنی کہ جب ایک انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ موت کے خیال کو بھی وہ ناپسند نہیں کرتا، وہ موت کو پسند کرتا ہے۔ ایک بہت ہی فیمس کتاب ہے زاد الخطیب، اس کے جو رائٹر ہیں انہوں نے ایک بہت اچھی بات لکھی، اس کا ایک چیپٹر آپ لوگ پڑھیں گے موت کے تعلق سے، یعنی آخرت میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اس میں۔ تو انہوں نے بہت اچھی بات لکھی، انہوں نے کہا کہ انسان تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک طرح کے وہ شخص وہ ہوتے ہیں جو موت سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں موت سے نفرت کرتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اعمال برا ہے تو اللہ مجھ سے اس کا حساب لینے والا ہے، تو میری پکڑ یقینی ہے اور سخت ہونے والی، اس لیے وہ موت کو نفرت کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو موت کو ناپسند کرتے لیکن نفرت نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ڈاؤٹس میں ہوتے ہیں کہ میرے نیک بھی اعمال ہیں، برے بھی اعمال ہیں، کیا پتہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو جہنم میں چلے جائیں تو ہمیں کچھ وقت مل جاتا۔ اس طرح کے خیالات ان کے اندر ہوتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو موت کو پسند کرتا ہے اس لیے کہ اس کی ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے۔ تو یہ جو کوالٹی ہے، سب سے پہلی کوالٹی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ موت کو کیا کریں، آپ موت کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری ملاقات جتنی جلد ہو، میں دنیا کے فتنوں سے نکل کر میری ملاقات اللہ سے ہو جائے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری اوقات رہے ہیں، آخری اوقات میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے موقع دیا گیا، مجھے چانس دیا گیا کہ میں قیامت تک کی زندگی لے لوں یا میں اللہ سے جا ملوں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا چنا؟ کہا کہ میں نے بہترین ملاقات کو چنا، یعنی اللہ سے ملاقات کو چنا۔ آج ہم مسلمانوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو مسنگ ہے، خاص کر یوتھ میں، وہ یہی ہے کہ ہم لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور یہ بتایا بھی گیا کہ وحن اسی کو کہا جاتا ہے حب الدنیا کراہت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اعمال برے ہیں تو ہم کو تھوڑا وقت مل جاتا اپنے اعمال پہ ہم محنت کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی جئیں۔ جو انسان جتنا آج کے وقت میں بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی دنیا سے محبت اور پیدا ہوتی جاتی ہے، وہ اور اس کو جینا چاہتا ہے، اس کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، اسی کی وجہ سے ہم لوگ تنزلی کے شکار ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رومن امپائر کے ایک بادشاہ نے کیا کہا تھا، رومن امپائر کا بادشاہ کہتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے پاس تو تلواروں کو ڈھکنے کے لیے میان تک نہیں ہے، تم نے تو چمڑے نپیٹے ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو خالد بن ولید کیا کہتے ہیں کہ تم اس قوم سے بات کر رہے ہو جس قوم کو موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ یہ ایک ٹاپ کوالٹی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا، آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم موت کو پسند کریں، بشرط یہ کہ ہم اللہ سے ہماری ملاقات ہو، اس لیے ہم موت کو پسند کریں۔
اس لیے ہم موت کو پسند نہ کریں. جو بہت سارے لوگ جن کو سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں، جو خودکشی کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ بھائی بہت مسئلہ ہو گیا، یہاں کا قرض ہے، فلاں بریک اپ ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی میرے ساتھ، تو ہم لوگ کیا ہو رہا ہمارا، مر جاتے تو بہتر ہوتا. تو یہ کرنا بھی غلط ہے. یہ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے. آپ موت کو پسند اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات جتنی جلدی ہو آپ کو اللہ سے ہو جائے. یہ سب سے بڑا سائن ہے اور بڑی کوالٹی ہے، ایٹریبیوٹس ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ون شوڈ بی ولنگ ٹو سیکریفائز ہز اون ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کا دوسرا سائن یہ ہوا کہ آپ اپنی خود کی تمام چیزوں کو سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہے اللہ کی راہ میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ اپنی نیند کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے اللہ کی راہ میں. آپ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے اللہ کی راہ میں، ہے نا. ٹھنڈ کے موسم میں آپ اپنے نرم بستروں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کو نماز کے لیے جانا ہے. جب بھی ضرورت ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے، بندوں کے حقوق ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ایوری سنگل پرسن، آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم اپنے کمفرٹ زون کو کمپرومائز کریں گے صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے. یہ خصوصیت ہونی چاہیے، ان لوگوں کی خصوصیت ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تیسری چیز ہے دے اسٹرائیو ان دا پاتھ آف اللہ ود دا سول، کہ یہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے نفس کے ذریعہ، دا ہینڈ اپنے ہاتھوں کے ذریعہ، دا ٹنگ اپنے زبان کے ذریعہ، اینڈ وتھ ویلتھ اینڈ پراپرٹی اپنے دولت اور اپنے جائیداد کے ذریعہ. اگر اس جو میں نے تیسری کوالٹی بتائی، آپ اس تیسری کوالٹی پہ خلفائے راشدین کو دیکھ سکتے ہیں. ابوبکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، علی رضی اللہ تعالی عنہم ہوں، یہ تمام صحابہ جو خلفائے راشدین تھے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کیا تھا اللہ کی راہ میں. اپنے ہاتھوں سے جہاد کیا، جنگ میں گئے، ہے نا. جہاں غلط دیکھا تو اپنے ہاتھوں سے پہلے رکنا اس کو ضروری سمجھا. اگر وہاں نہیں تو اپنی زبان سے رکنا ضروری سمجھا، بولا. ہے نا ایک شعر ہے نا کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے. ہم تو بولنا تک چھوڑ چکے ہیں. غلط کسی دو لوگوں میں اگر جھگڑا ہوتا ہے اور ایک کے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے، چاہے ہمارے پڑوسی ہو، ہم بولنا نہیں پسند کرتے. اینڈ ود دا ویلتھ اینڈ پراپرٹی، اور عثمان غنی کو دیکھے اپنے دولت سے، اپنی جائیداد کے ذریعے جہاد کیا، اللہ کے راہ میں وقف کیا. یہ تیسری کوالٹی ہوتی ہے ایک مسلمان کے اندر، اس مسلمان کے اندر جو اللہ سے محبت رکھتا ہے. چوتھی کوالٹی کیا ہے؟ دا ریممبرنس آف اللہ شوڈ آلویز ریمین فریش ان ونز ہارٹ. یعنی آپ کے دل میں اللہ کا ذکر ہمیشہ ہو. آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہمیشہ ڈوبا ہو، اللہ کی یاد میں ہمیشہ ڈوبا ہو. ایک بہت اللہ علیہ وسلم کی فیمس حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو قلباً شاکرن، شکر گزار دل، ولساناً ذاکرن، اور اللہ کو یاد کرنے والی زبان، وزوجۃ صالحاً، اور نیک بیوی یا بیوی کے لیے نیک شوہر جو آخرت میں اس کی مدد کرے، آخرت کے امر میں، آخرت میں کامیابی میں مدد کرے، اگر یہ تین چیزیں حاصل ہوگی سمجھ لی وہ بہت ہی بلیسڈ انسان ہے. تو اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہے. اس کے سب سے بڑے سائن یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. پانچواں سائن یہ ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں ورشپنگ ہم، اللہ کی عبادت کرنے میں، جو میں نے ابھی بات کہی. یعنی آپ کو محبت ہوتی ہے نماز پڑھنے سے، آپ کو محبت ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے، آپ کو محبت ہوتی ہے سچ بولنے سے، آپ کو محبت ہوتی ہے اخلاق کو اچھے رکھنے سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے. اینڈ ہز ہارٹ از اٹیچ ٹو دا مسجد، اور آپ کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا. قیامت کے دن جو 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کا دل ہمیشہ مسجد سے جڑا ہوا ہے. یعنی ہر نماز کے بعد وہ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اس کے لیے خود کو پریپیئر رکھتا ہے. اینڈ ہی لوز دا قرآن، اور وہ قرآن سے محبت کرتا ہے. قرآن سے محبت کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ اور اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنا. تلاوت کرنے پہ بھی ثواب ہے جی، عمل کرنا، تلاوت کرنے میں بھی ثواب ہے. اور قرآن کی جو اصل ریسیٹیشنز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان کو سیکھ لیا جائے، اس کے معنی مفاہیم پہ غور کیا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے. یہ تقاضے ہیں قرآن کی محبت کرنے پر، یعنی قرآن کی محبت سے یہ تقاضے ہیں. اس کی اسی طرح سے چھٹی چیز، اس کے لیے ورشپنگ اللہ بیکم ایزی، اس کے لیے اللہ کی عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اب آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کے لیے نماز پڑھنا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے. اگر کسی کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے تو اس کو تو مبارکباد ہے، لیکن کسی لیے کہ نماز پڑھنا مشکل ہے تو بڑی سوچنے والی بات ہے.
پھر he loves those who obey Allah, وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی بات مانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ and detest those who disbelieve in him, اور ان لوگوں سے اپنے تعلق کو ختم کرتا ہے، تعلق کو چھڑاتا ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں نا جی، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت اگر ہم لیٹ سے پہنچے تو ہم صفوں میں دھیان دیتے ہیں کہ کس صف میں ہم سے قریبی شخص کھڑا ہے، وہاں جا کر کھڑے ہوں۔ اگر ایک شخص ایسا کھڑا ہے جس سے ہماری کبھی بات نہیں بنتی ہے تو ہم اس کی طرف نہیں جاتے، دوسرے طرف دور چلے جاتے، بھلے ایک رکعت چھوٹ جائے۔ آپ بتائیے دل کی اس بیماری کے ساتھ کیا ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ جنتی لوگوں کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ان کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ نماز پڑھ رہا ہے، توحید والے ہم جانتے ہیں، اس بنا پر تو مجھ سے محبت رکھ سکتے ہیں نا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دو صف میں ہے تو دونوں صف میں کون ہمارے تھوڑا قریبی شخص، ہم اس کے بغل میں جا کھڑے ہو جائیں گے، اور جو تھوڑا ہم سے بات و چیت نہیں بنتی تو اس کے بغل میں چھوڑ دیجیے، ایک رکعت چھوٹ جائے لیکن دور جائیں گے اس سے پہلے ہم۔ یہ ہمارا معاملات ہو رہے ہیں، تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دے آر ناٹ افریڈ آف دا بلیم اینڈ ریپروچ آف دا بلیمرس، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آئی، دوسری وحی ان کو آرڈر دیا کہ آپ جو ہے اب کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کریے، تو یہی بات کہی کہ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ مشرکوں سے اعراض کیجئے، ان پر آپ پرواہ نہ کیجئے، جو بھی آپ کو بات بول رہے ہیں، جو بھی آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ بے فکر رہا کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی۔ اب آتے ہیں ایک امپورٹنٹ چیز پہ کہ when Allah loves someone، کہ اللہ اگر آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کے اوپر کیا کیا چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، کیا نشانیاں ہیں۔ یہ تو وہ بات ہوئی کہ آپ کے دل میں اللہ سے محبت ہے تو آپ کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں کہ اگر اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ پر کیا نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ بڑی فیمس حدیث ہے صحیح بخاری کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے کہ میں اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں کے سردار کو، وہ سردار جو بزرگ ہے، جس کے بارے میں واحد فرشتہ اس کے بارے میں اس کی بزرگی کی گواہی دی گئی ہے قرآن مجید میں، ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ خود میں بڑی اعجاز کی بات۔ اب امیجن کریں کہ ایک نام، آپ کا نام اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے فرشتوں کو، جبرائیل السلام کو، کہ دیکھو میں یہ جو فہیم ہے، وسیم ہے، ان سے میں محبت کرتا ہوں، کتنا بڑا، امیجن کریں کتنی بڑی اعجاز کی بات ہے کہ نہیں؟ پھر تم بھی سے محبت کرو۔ اب جبرائیل علیہ السلام کو پھر کیا کرتے ہیں؟ جبرائیل السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمانوں میں یہ اعلان ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان کے سارے رہنے والے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ جو آسمان پہ جو فرشتے رہ رہے ہیں ان سے محبت کر رہے ہیں، اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس سے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ مطلب آپ سوچیں نا کہ آپ سے فلاں آدمی محبت کرتا ہے، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو گمان نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ مجھ سے اتنا اچھا بیہیو کیوں کر رہا ہے، میں نے تو اس کا کوئی بھلا نہیں کیا، لیکن جب ہم کو ملتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ، اسے میں نے بھی داڑھی رکھی ہے، بہت سارے لوگ جنہوں نے داڑھی رکھی ہے، اس بنا پر لوگ اس کو سلام کرتے ہیں کیونکہ اس نے داڑھی صرف اللہ کے لیے رکھی، اس نے اس دور میں ایک بہت بڑا مجاہدہ کیا، اس بنا پر لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈالتا ہے، لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، اس کی داڑھی کو اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کو بیٹھنے کی جگہ دیتے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ نے اس کے لیے اتنی چھوٹی قربانی دی، اپنے چہرے پر داڑھی کو نہیں منڈوایا، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی عزت دے دی۔ سوچے اگر آپ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے مطابق گزار دے تو اللہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ آپ بس امیجن کریں اس چیز کو۔ تو پھر زمین میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت اور قبولیت، یعنی لوگ اس کو قبول کرتے ہیں۔ میں نے لٹرلی دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جن کو مطلب آپ اننون بندہ ہے، لیکن جب وہ آتا ہے نا دیکھ کے اس کو ایک بھلا چہرہ معلوم ہوتا ہے، اس سے جی چاہتا ہے کہ اس سے بات کی جائے، لوگوں کے دلوں میں اس کی قبولیت اللہ ڈالتا ہے۔ یہ سب سے بڑا سائن ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ کے اندر اللہ کی عبادت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی عبادت آپ کے لیے ایزی ہونی چاہیے، یعنی آپ اللہ کی عبادت کرنے میں آپ کو دل کی کوئی کڑواہٹ نہ ہو، آپ کو آسانیاں ہو کہ ہاں کرتے ہیں، یہ تو اچھی چیز ہے، یہ میرے لیے آسان ہے، یہ میرے کوئی بہت برڈن والی بات نہیں ہے،
فجر میں اٹھنا برڈن والی بات نہیں ہے، عشاء میں جانا برڈن والی بات نہیں ہے، تہجد میں اٹھنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کا پسند کرتا تو میں اٹھوں گا، مجھے فلاں حاجت ہے، میں کیوں نہیں اللہ کے پاس رکھوں؟ بہت سارے لوگ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے کچھ نہیں مانگے، صرف ایک چیز مانگے۔ ارے تم بیوقوف انسان ہو کہ تم اللہ سے کچھ نہیں مانگے۔ لوگ ایک فیل والی بات، مطلب پراؤڈ والی، ہم اللہ سے بس ایک ہی چیز مانگ لے رہے ہیں، بس ہو گئے، یہی بات بولتے ہیں نا۔ یہ تو بیوقوفی والی بات ہے۔ اللہ تو بولے تم سے مانگو، اور اللہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ تو اللہ کی عبادت آپ کے لیے آسان ہونی چاہیے، آپ کو اچھا لگنا چاہیے۔ اب آتے ہیں مین ٹاپک پہ، یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں، اب آتے ہیں ورشپ۔ واٹ از ورشپ؟ ورشپ کے بارے میں جان لیں کہ دا سبمیشن اینڈ اوبیڈینس آف اے مین ٹو ہز کریٹر از دا ایسنس آف اسلام۔ یہ اسلام کا ایسنس ہے کہ اس کے کریٹر کی عبادت کی جائے، اس کی باتوں کو مانا جائے۔ ورشپ کہتے کس کو ہے؟ عبادت کہتے کس کو ہے؟ کسی کو پتہ ہے عبادت کی تعریف کیا ہے؟ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبرداری کرنا، اچھا، حق ادا کرنا، اللہ کے حق ادا کرنا۔ اور کوئی؟ چلیں یہ بھی صحیح ہے۔ اللہ کی باتوں کو ماننا، جو منع کی اس کو نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ ہماری زندگی کا ہر ایک ایک لمحہ اس کے اطاعت میں گزرے، کہ جب ہم زندگی کا ہر ایک لمحہ اس کی لیے سوچ کر کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں عبادت کی ایک بہت ہی براڈر ڈیفینیشنز ملتی ہیں، آپ لوگوں نے جو بات کی کہیں ساری اس ڈیفینیشن میں شامل ہوتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ ہر وہ کام جس کا آپ کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ عبادت ہے، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ نے آپ کو روکا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی ٹوٹلی اس کی فرمانبرداری عبادت ہے۔ جو اس نے کہا وہ کرنا ہے وہ عبادت ہے، جو کہا کہ نہیں کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ مثلا ایک شخص ایسا ہے جو مل میں کام کرتا ہے، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس لیے کہ اپنے بچوں کو وہ حلال کھلائے، تو یہ بھی عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ حلال کے ذریعے پرورش کرو۔ آپ سفر پہ نکلتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کے، آپ کہہ لیں کہ اللہ کی تخلیقات پہ غور و فکر کروں، اللہ سے میرا تعلق اور مضبوط ہو جائے، تو یہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس نیت کے ساتھ پڑھاتے ہیں کہ بچہ جو ہے اسلام کا کوئی کام کرے گا، اسلام کو لے کر آگے بڑھے گا، مسلمانوں کا خیر خواہ ہوگا، ہماری قوم کو عروج دے گا، یہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن صرف عمل کا عبادت بننے میں صرف ایک چیز بیچ میں حائل ہوتی ہے، وہ ہے نیت۔ اگر آپ کی نیت ادھر ادھر ہو گئی تو وہ عبادت نہیں رہتی، لیکن اگر آپ کی نیت صحیح رہتی ہے، اللہ کے لیے رہتی ہے، تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے۔ عبادت کے معاملے میں نے دیکھا ہے، میرا پریکٹیکلی ایکسپیرینس ہے کہ مسلمانوں کے دو تھاٹس ہیں، دو گروہ میں مسلمان بٹا ہوا ہے۔ پہلے میں ایک تھاٹ پہ بات کرتا ہوں۔ پہلا تھاٹ یہ ہے کہ کچھ مسلمان سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ عبادت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی عبادت ہے لیکن صرف یہ عبادت نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ادرکنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في القف عن اعراض الناس فقائم الليل والصائم النهار ان لم يحفظ لسانه افلس يوم القیامہ۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ حقیقی عبادت کی تعریف کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کو پایا کہ وہ عبادت کو صرف روزے اور نماز میں نہیں سمجھتے تھے، بلکہ لوگوں کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے سے رکنے میں بھی عبادت سمجھتے تھے۔ چنانچہ جو شخص رات بھر قیام کرے اور دن بھر روزے رکھے لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، وہ قیامت کے دن مفلس ہوگا، دیوالیہ ہو کر آئے گا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، نمازوں کے پہلے صف کے جو نمازی ہوتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسی سے محتاط رہنا چاہیے کہ ان کی زبان اچھی نہیں ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ججمنٹل ہوتے ہیں دوسرے نمازیوں کے لیے یا دوسرے مسلمانوں کے لیے، کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، یہ ساری چیزیں سننے میں آتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، چغل خوری سے بچنا بھی عبادت ہے، غیبت نہ کرنا بھی عبادت ہے، کسی کے کام آ جانا بھی عبادت ہے، اخلاق اچھا رکھنا بھی عبادت ہے، ماں باپ کی باتیں ماننا بھی عبادت ہے، سنتوں کو زندہ کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے طرح کے لوگ پر۔ دوسری طرح کے لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت نہیں ہے، میرا پرسنل تجربہ ہے کہ جو یہ بات کہتے ہیں نا، سب سے زیادہ نماز وہی چھوڑتے ہیں، سب سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے میں سستی انہی کی ہے جو یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ ارے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تھوڑی ہی عبادت ہے، مولانا لوگ تو صرف اسی کو عبادت سمجھ لیا ہے،
سب سے زیادہ نماز انہیں کی سستی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, تجربہ کر لیجئے گا اس چیز کا. عبادت یہ بھی ہے, عبادت وہ بھی ہے, لیکن نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ جو ہیں یہ عبادت کے بڑے بڑے شاعر ہیں. ایک شخص ایسا ہے جو چگلی نہیں کھاتا, ٹھیک ہے, چگلی نہیں کرتا کسی کو, چگل خور نہیں ہے, لیکن اس کی نماز اچھی نہیں ہے, تو آپ اس کے اعمال کا اعتبار کریں گے؟ اپنے آپ سے پوچھئے. ایک شخص ایسا ہے جو خوب صدقہ کرتا ہے لیکن اس کی نماز ہی اچھی نہیں ہے, وہ ایک وقت نماز نہیں پڑھتا. آپ کئی لوگ ملیں گے ایسے, تو آپ اس کے اعمال کا اعتبار کریں گے؟ وہ الگ بات ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ اس کو بخش دے, لیکن جو اللہ نے میزان ہمیں بتایا کہ نماز جو ہے اس کا پہلا سوال تم سے کیا جائے گا, تو اس کے اعمال کا اعتبار ہے؟ کچھ نہیں ہے اعتبار. تو یہ بھی عبادت ہے اور وہ بھی عبادت ہے, لیکن ہر عبادت کی اپنی اپنی اہمیت ہے. ایک چیز کو, جو اپنی منمانی چیز کو آگے کرنے کے لیے دوسرے تمام بڑے بڑے شاعر کو پیچھے کر دینا, یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے. سب کی اہمیت ہے اور ہر چیز کی اہمیت اپنی جگہ یکجا ہے. ایک بہت بڑے اسپیکر ہیں, انہوں نے ایک بات کہی اور مجھے بہت بہت گرا گزرے. وہ کہتے ہیں کہ ارے یہ نماز کیا ہے؟ نماز تو دن بھر میں 1 گھنٹے کا کام ہے. اخلاق سب سے بڑی عبادت ہے. اخلاق تو 24 گھنٹے کا کام ہے. یعنی اتنا بڑا فریضہ یہ نماز. اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ کے رسول اپنے آخری وقت پہ نماز کی صرف تلقین کرتے رہے. انہوں نے اخلاق کے بارے میں کہا, ان کی پوری زندگی اخلاق تھی, لیکن نماز کے بارے میں انہوں نے زیادہ تلقین کی ہمیں. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہی ہے. تو پھر آپ اتنے بڑے فریضے کو آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے یہ تھوڑی اتنی بڑی عبادت, اس کو آپ اتنا آسانی سے آپ کہہ دیتے ہیں, لوگ تالی بجا رہے ہیں, ہاں واہ یہ بہت بڑی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو نماز ہی نہیں پڑھنا. یہ مسئلہ ہے. تو عبادت کانسیپٹ کو آپ سمجھیں. عبادت دونوں طرح سے ہو, اور ہر عبادت کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے. اور عبادت کی قسمیں ہوتی ہیں. عبادت کی قسمیں کیا ہیں؟ ایک عبادت ہوتی ہے جانی عبادت, جس میں جان لگایا جاتا ہے, جیسے نماز ہے, ہم لوگ فزیکلی اس کو پرفارم کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, ہے نا. ایک ہے مالی عبادت, ہم لوگ پیسہ خرچ کر کے عبادت کرتے ہیں. ایک ہے قلبی عبادت, دل کی عبادت, یعنی ہم دل میں ہمیشہ دل کے اپنے پاکی پر کام کرتے ہیں, اپنا غیبت, کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتے ہیں, اس کو بہتر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں, ہے نا. اسی طریقے سے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, جیسے حج میں جانی, مالی اور قلبی تینوں عبادت شامل ہو جاتی ہے. قربانی میں جانی بھی عبادت لگ رہی ہے, مالی عبادت بھی لگ رہی ہے, اور آپ کے قلب کی بھی عبادت لگ رہی ہے, دل کی, کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو عبادت کی کئی ساری قسمیں ہوتی ہیں. تو اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ عبادت ہی ہمارے زندگی کا بڑا مقصد ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی کے لیے کیا. اللہ تعالیٰ کیا قرآن میں کہتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا اس لیے سوائے کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی کوئی مقصد نہیں, صرف مقصد کیا ہے ہمارا, پرپز آف لائف عبادت ہے. کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے, چاہے وہ کسی بھی لحاظ میں ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہر چھوٹے سے چھوٹے ایکسپیکٹ میں آپ یہ سوچیں کہ شرک سے اپنے آپ کو, اپنے اہل عیال کو, اپنے بچوں کو بچانا ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح. آپ کو کمپرومائز, یہاں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آج کل جو اسکولوں میں جو معاملہ آیا ہوا ہے, جو گورنمنٹ بنی ہے, گورنمنٹ نے یہ آرڈر لاگو کیا ہے کہ وندے ماترم ہر اسکول میں پڑھا جائے گا, آپ اس کے معنی پہ غور کریں. وہاں پہ تو شرک پورا اس میں ملوث ہے. تو ہم جو توحید کے ماننے والے ہیں, ہم کیوں کمپرومائز کریں اس چیز پہ؟ ہماری محبت ہے وطن سے, نو ڈاؤٹ, ہم وطن سے محبت کرتے ہیں, اور اس کو سینچنا, اس میں امن و امان لانا, یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. بعد میں کسی اور مذہب کے لوگوں کی ہے. سب سے پہلی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے کہ جو مسلمان کا علاقہ ہو, سب سے زیادہ امن میں وہی علاقہ ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کی توحید سے کمپرومائز کریں. تو ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا, ہمیں اس کے لیے سوچنا ہوگا, ہم کیا لاہے عمل تیار کر سکتے ہیں, ہمیں کرنا ہوگا. نہیں کرنے سے ہمارے بچے جو ہے تو بہت معصوم ہیں, ان کے دماغ میں اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ سب بھرتی جائیں تو آنے والے دن میں ارتداد یا الحاد سے آپ بچا نہیں سکتے. آئے دن آپ کو کیسز ملیں گے یہ ساری چیزیں پہ. تو عبادت میں اور خاص کر للہیت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کہ تم نے کیا سوچ لیا, کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بس یوں ہی کھیل تماشے کے لیے پیدا کر دیا اور تم ہمارے طرف آؤ گے نہیں؟ یعنی آپ کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا, آپ کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا, اور مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے. کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس قرآن مجید میں ہم لوگ روزانہ نماز میں کم سے کم فرض نمازوں کو کاؤنٹ کریں تو 17 بار ہم یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد, کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, کہتے ہیں نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت جو ہے 2 چیزوں پہ ہوتی ہے.
عبادت کا جو معیار مطلب عبادت کا جو ستون ہے وہ 2 پلرز پہ قائم ہے. اگر دونوں میں سے ایک بھی ہٹ گیا تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. پہلی کیا ہے؟ اٹ شوڈ بی ڈن اونلی فار دا سیک آف اللہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، بندوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا اٹ شوڈ بی ان دا وے آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی آپ کی عبادت ہوگی، ورنہ عبادت قبول نہیں ہوگی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں، کہ اللہ کے رسول نے ہر عبادت کو کیسے پرفارم کیا، ہم ویسے پرفارم کریں گے. دیکھیں ہم اپنے گھر کے چیزوں کو چلاتے ہیں، گھر کے معاملات کو دیکھتے ہیں نا، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا دھیان دیتے ہیں، کیا لانا ہے، کیسے لانا ہے، کیسے اس منتھ کا خرچ چلے گا، جو بھی چیز، ساری چیزوں کا ہم لوگ دھیان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. تو ہم عبادت میں اتنی کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم عبادت کا جو سننا ہے، جو سنت طریقہ ہے، رسول اللہ کا جو طریقہ رہا ہے، ہم اس پر کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نمازوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کیوں نہیں سیکھتے کہ اس کی سنت کیا؟ ہم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم خود اس پہ ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ ہم روزوں کے مسائل کو کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم حج و زکوٰۃ کے مسائل کیوں نہیں سیکھتے؟ کم سے کم ایک مسلمان کو کم سے کم 12 مسائل کا جاننا ضروری ہے. ایک مسلمان پہ یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ جانے. 6 ایمان کے مسائل کو جاننا، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان. اس کے بارے میں علم جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور 5 توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. یہ 11 ہوئے. اور 12واں جنازہ، کہ جنازے میں تدفین کیسے ہوتی ہے، میت کو نہلایا کیسے جاتا ہے. ہمارے میت کے نہلانے میں کئی بدعتیں ملیں گی، کبھی آگے لے جاؤ، کبھی پیچھے لے جاؤ، کبھی ایسے کرو تو کبھی ویسے کرو، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. تو ہر مسلمان پہ مینڈیٹری ہے یہ جاننا. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے. مان لیجئے اللہ نہ کرے ہمارے اوپر ان لوگوں جیسے معاملات آ جائیں، غزہ کے مسلمانوں جیسے معاملات آ جائیں، تو آپ اس وقت کی اماموں کو ڈھونڈیے گا اپنے جنازے کو تدفین یا کفن دفن کرنے کے لیے، لیکن آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے. جب اللہ نے آپ کو اچھا رکھا تو آپ نے علم ہی حاصل نہیں کیا، تو کیسے کریں گے آپ؟ تو ضروری ہے ان مسئلوں کو جاننا، رسول اللہ کے طریقوں پہ جاننا. تو اسی لیے میری گزارش ہے کہ ان عبادت کے جو یہ پلرز ہیں اس پر اپنے اندر کام کریں، اللہ کے لیے کام کریں. کیوں کام کریں؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ ورشپ از دا رائٹ آف اللہ. ورشپ، عبادت اللہ کا حق ہے بندوں پر، اور اس کے تعلق سے اللہ پوچھے گا. ابن القیم رحمہ اللہ کے ایک بہت بہترین اور خوبصورت بات ہے عبادت کے تعلق سے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارے سلف کہتے ہیں کہ اس کو جو ہمارے پیچھے بزرگ گزرے، نیک لوگ گزرے، ان کو سلف کہا جاتا ہے، اپنی پوری زندگی عبادت میں گزارتے تھے. تو یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کس طرح کی عبادت سے شروعات کی اور کس عبادت کو سب سے زیادہ پرائرٹی دی. پھر انہوں نے خود جواب دیا. اب وہ خود جواب دیتے ہیں کہ کس عبادت کو پرائرٹی دیتے تھے. سب سے بہترین عبادت وہ عبادت ہے جو اس خاص وقت میں، پرٹیکولر ٹائم میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو. یعنی ایسی عبادت جو اس عبادت کا وقت ہوا ہے اسی وقت وہ عبادت کی جائے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور سب سے بہترین عبادت یہی ہے. جیسے وہ خود کہتے ہیں مہمان کے موجودگی کے وقت سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ اس کی دیکھ بھال اور خدمت کرنا ہے، اور کسی دوسری نفل عبادت میں لگ کر اسے دھیان سے نہیں بھٹکانا چاہیے. یعنی مہمان آ گئے ہیں آپ کے، تو آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ یہی عبادت ہے اللہ کی. کیا ہے؟ کہ اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، اس کی خدمت کرنا ہے. یہ نہیں کہ چلے گا 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور نفل پڑھ کر کیا ہے، ارے تھوڑا سوچے تھے گھر میں داخلہ ہم پڑھ لیتے ہیں 2 رکعت نفل. یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. پھر جب آپ بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو ان کے لیے اپنے حقوق اور ذمہ داری، اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنا ہی سب سے بہترین عبادت ہے. پھر رات کے وقت سب سے بہترین عبادت نماز تہجد ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دعا ہے، ذکر میں مشغول رہنا. یہ رات کے وقت کی سب سے بہترین عبادات ہے. اذان کے وقت سب سے بہتر کام یہ ہے کہ آپ جو بھی عبادت کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیں اور مؤذن کے جواب دیں، جو وہ کہہ رہا ہے اسے دہرائیں. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ آہستہ کر دیتے ہیں. پہلے ٹی وی تھا تو ایسا ہوتا تھا، موبائل میں ساؤنڈ آہستہ ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال 5 وقت کی فرض نمازوں کے وقت، یعنی 5 وقت کی نمازوں کے وقت سب سے بہترین کام یہ ہے کہ انہیں وقت پر اور پوری کوشش کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم ادا کیا جائے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. جب کوئی غریب سخت ضرورت میں ہو تو سب سے بہتر کام یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اور اس کام کو نفل ذکر پر بھی فوقیت دی جائے. یعنی جو ذکر و اذکار کرتے ہیں ہم لوگ، اس پر بھی فوقیت کیا دینا ہے کہ کوئی غریب آ گیا جو بہت ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرنا، اس پہ فوقیت دی جائے. یہ سب سے بڑی بہترین عبادت ہے. جب آپ کا کوئی بھائی بیمار ہو
یا اس کی موت ہو جائے تو سب سے بہترین کام اس کی عیادت کرنا ہے، اسے ملنے جانا ہے، اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے اور اس کے جنازے میں شامل ہونا ہے، اور اس چیز کو نفل ذکر کے اوپر بھی فوقیت دینا ہے، ذکر و اذکار تہجد پہ بھی فوقیت دینا ہے۔ اور یہ چیز میں بارہا کہتا ہوں اپنے آرگنائزیشن کو کہ جب کو ابھی آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی ڈیتھ ہو گیا تو آپ کی بڑی ذمہ داری سب سے پہلے آپ پہنچنے چاہیے وہاں پہ جا کر آپ کو وہاں جا کر خیر خبر کرنی چاہیے، پھر ہمیں آپ لوگ اطلاع کریں، ہم لوگوں سے جو ہیلپ ہوگا ہم لوگ کریں، جہاں تک آسانی ہو ہم لوگ آسانیاں دیں۔ اور جب آپ پر پھر آگے کہتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی مصیبت آئے یا لوگوں سے آپ کوئی تکلیف ہو تو سب سے بہتر عبادت کیا ہے؟ صبر۔ اللہ کے لیے آپ صبر کریں، گالی نہ دیں، ہے نا، اور سکون سے رہیں، ماحول میں امن و امان کو نہ بگاڑیں۔ صبر کرنا ہے اور ان سے بھاگنا نہیں ہے، یعنی اس مصیبت سے بھاگنا نہیں بلکہ فیس کرنا ہے۔ مصیبت سے بھاگنا صبر نہیں ہوتا۔ انہوں نے بہت بہترین یہ تعریف کی عبادت کی، یعنی عبادت، اس سے پتہ کیا چلا؟ کنکلوژن کوئی بتائے گا اس کا؟ جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جو عبادت کی اتنی جامع تعریف کی، کنکلوژن کیا ہوتا ہے اس کا؟ اس کا کنکلوژن یہ ہوا کہ سب سے بہترین عبادت وہی ہے جو اس کے ہی وقت پہ ادا کی جائے، اس کو ٹال مٹول نہ کیا جائے، ہے نا۔ مثلا آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کا ایک دوست بیمار ہے، اس کو ہاسپٹل لے جانا ہے، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ وہاں جہاں تک کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے لیکن آپ اس کو چھوڑ دیں گے، آپ جائیں گے پہلے اس کو لے کر۔ یہ سب سے بہترین عبادت ہوئی۔ بات سمجھ میں آئی کہ اس کے ٹائم پہ اس کو پرائرٹی دینا ہے، فوقیت دینی ہے۔ ہاں بالکل، یہ چیز آپ دیکھیں، ابھی میں نے بہت سارے ریسنٹ ہم لوگوں نے ویڈیوز ابھی دیکھی ہوں گے آپ نے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کیوں کرنا ہے، غریب کی شادی کرا دو، اتنا روپیہ ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں تو غریب کی شادی کرا دو۔ یہ بالکل اللاجیکل بات ہے۔ آپ اس سے بولے کہ تب آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ دن بھر میں ایک وقت ابھی کھانا کھا لیے تو آپ زندہ رہ جائیے گا، تو ان کھانوں کا بچا غریبوں کو کھلائیے، اس پیسوں کو بچا کر شادی کروائیے تو وہ نہیں کریں گے کمپرومائز اس پہ۔ تو وہی عبادت قابل قبول جو اس کے خاص وقت پہ کی جائے۔ غریب کسی کی بھی مدد کرنا، اس کا ہاسپٹل کا خرچ اٹھانا، شادی کرانا اچھی بات ہے، لیکن اس کا ایک خاص ٹائم۔ لیکن قربانی تو واجب عمل ہے نا، جس کو اللہ نے استطاعت دی جس کو، تو اس منہج کے اگینسٹ ہو گیا بات۔ جی بات منہج کے اگینسٹ ہو گیا۔ ہاں بالکل وہی چیز ہے، سالوں بھر کیجیے۔ یہ اصل میں دیکھیں، یہ قربانی جو ہے نا اسلام کا ایک بہت بڑا شعار ہے۔ ہر مذہب میں ایک چیز کامن آپ کو ملے گی جس کو تیاگا کہتے ہیں، سیکریفائس کرنا، قربان کرنا، ہر مذہب میں ہے، بھلے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ہر مذہب میں ہے۔ تو اور یہ ساری چیزیں جو آئی ہے نا، یہ اسلام سے ہی لی گئی ہیں، لوگوں نے لی ہے۔ اسلام کی شخصیت کو، اسلام کی شناخت کو بگاڑنا ابھی دشمنان اسلام کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے شاعر کو باقی رکھنا، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی قربان کرنا ہو۔ اب آتے ہیں ایک اہم بات پر کہ واٹ انویلڈ آف ورشپ، کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی عبادت کو برباد کر دیتی ہیں۔ 5 چیزوں کا آپ دھیان رکھیں گے، اس سے اگر آپ 5 چیزوں سے بچ گئے تو آپ کی عبادت انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ قبول کرے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ یعنی اگر کوئی انسان نماز بھی پڑھتا ہے لیکن دوسری جگہوں پہ جا کر دعائیں بھی کرتا ہے تو پھر اس کی نماز کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ دوسری چیز ہے شوئنگ آف، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، سمجھ رہے ہیں نا، دکھاوے کے لیے کیا بولتے ہیں، روزے رکھنا، ساری عبادتوں کو دکھاوا کے لیے کرنا، شوئنگ آف۔ اور شوئنگ آف، ریاکاری کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ سب سے ڈینجر شرک ہے، سب سے خطرناک شرک ہے، اور یہ بہت آسانی سے لوگوں کے جسموں میں شرائط کر جاتی ہے اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ خاص کر وہ لوگ، دیکھیں ہر آرگنائزیشن جو ہوتی ہے نا، اس سے کچھ فرنٹ فیسز ہوتے ہیں اور کچھ بیک فیسز ہوتے ہیں، جو بیک سے سپورٹ کرتے ہیں فرنٹ میں رہنے والوں کو۔ سب سے زیادہ شوئنگ آف کا خطرہ، ریاکاری کا خطرہ سب سے زیادہ کس کو ہوتا ہے؟ فرنٹ والوں کو ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں مجھے بھی اور بہت جو بھی لوگ فرنٹ فیسز میں ہیں ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز انوویشن، یعنی بدعت عبادت کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک ہمارے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک بدعت زندہ ہوتی ہے تو اس بدعت کے بے برکتی سے اللہ ایک سنتوں کو اٹھا لیتا ہے، ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں بہت ساری سنت ایسی ہے جو آج ہم لوگ بھول چکے ہیں،
وجہ یہی ہے کہ بدعت بہت زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہر کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اور انسان اپنے من مرضی سے اس کو لا دیتا ہے اور دین سمجھ کے ادا کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہوتا ہے. اور سلف کہا کرتے تھے کہ ایک مشرک سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ایک بدعتی سے خطرہ ہے. تو بدعت کیا کرتی ہے؟ انسان کی عبادت کو برباد کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. چوتھی چیز، ڈوئنگ انجسٹس ادرس، دوسروں کے ساتھ ناانصافی انسان کی عبادت کو خراب کرتی ہے. آپ کے بچے ہیں، اگر آپ نے بچوں میں آپ انصاف نہیں کر رہے تو آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. آپ کے ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ کی عبادت قبول نہیں ہو پائے گی، آپ کی عبادت برباد کر دی جائے گی. آپ کے بیوی ہے، اپنی بیوی کے حق ادا نہیں کر رہے، اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر رہے، عدل نہیں کر رہے، آپ کی بات قبول نہیں کی جائے گی. اسلام کی بہت ساری خوبصورتیاں ہیں اور اس خوبصورتیوں میں جو سب سے بڑی خوبصورتی ایک عدل ہے. اسلام سے لوگ کیوں اٹریکٹ ہوں، لوگ اسلام کی طرف کیوں کھینچے چلے ہیں؟ آپ دیکھیے گا کہ پرانی تاریخ میں جب خالد بن ولید، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم، یہ لوگ جب جاتے تھے ایز اے کمانڈر کے طور پہ کسی ملک پر حملہ کرنے، وہاں کے لوگ ان کی مدد کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، یہ عدل کرے گا. آج ہم مسلمانوں کو جانا جاتا ہے ناانصافی کے لیے کہ یہ لوگ چور ہوتا ہے نا، یہ لوگ چٹک باز ہوتا ہے، ایسے ایسے لفظ ہم لوگ کو سننے کو ملتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ ہم لوگ نے کیا ہے. آپ یہ نہ کہ ہمارے سے نہیں، یہاں پہ کوئی تہمت لگائی جائے، نہیں، ہمارے معاشرے میں چیزیں عام ہیں. ہمارے معاشرے میں جب پنچ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ناانصافی وہاں دیکھنے میں آتی ہے. اسی لحاظ دیکھیں آج ہر چھوٹی موٹی بات پر بڑے مسئلے ہو رہے ہیں، کیونکہ جو ایک معاشرے کا، ایک کمیونٹی کا جو ایک ایسنس ہوتا تھا، کچھ بڑے بزرگ ہوتے تھے جو بھلے ہی پیسے والے نہ ہو لیکن ان کا رعب ان کی عبادت کی وجہ سے ایسا تھا کہ لوگ ان کی بات سنتے تھے، ان کو ڈیسیژن لینے کے لیے بلایا جاتا تھا. آج وہ لوگ ناانصافی کر رہے ہیں تو معاشرہ ایک جگہ نہیں ہو پا رہا ہے، اتحاد نہیں ہو پا رہی ہمارے کمیونٹی میں، ہے نا. چھوٹا سا معاشرہ ہے، ہم لوگ کا تلنی پاڑا ہے. تلنی پاڑا کیوں کہتے ہیں؟ کہ مسلمانوں کی ایک جٹ آبادی ہے. کتنا اتحاد ہے آپ بتائیں نا، یہاں پہ نہیں ہے اتحاد. یہ مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. تو اگر ہم دوسروں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کریں گے تو ہماری عبادتیں بھی رائے گاہ کر دی جائیں گے. اور پانچواں چیز، فلدی ورڈز، گندے الفاظ بولنا، گالی گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں انسان کے بعد ختم کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. ایک انسان کے جان، مال، عزت کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. اور اگر اس کو گالی دی جائے، ایسا ہے کہ کعبے کو، اگر کوئی انسان کعبے کو توڑ دے اور اس کے بنسبت میں کسی مسلمان کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ بڑا گناہ ہے، کعبہ توڑنے سے بڑا گناہ کر رہا ہے وہ. ہمارے یہاں دیکھیں معاشرے بچوں کو دیکھیں آپ، ٹین ایجرز کو گالی گلوچ سب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. تقیہ کلام ہے ہمارا گالی دینا ایک دوسرے کو. بغیر گالی کا تو گالی سننے والوں کو فیل نہیں ہوتا کہ ہم کچھ ہیں. جو گالی سنتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے گالی دی جائے. چھوٹے بچوں کو گالی سکھا دی جاتی ہے اور اس کو چھیڑا جاتا ہے کہ گالی دے. جب وہ گالی دیتا ہے تو خوش ہوتے ہیں لوگ، اپنی ماں بہن کی گالی سن کر لوگ خوش ہوتے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. ہم لوگ اتنے نیچے آ گئے ہیں، یہ ہم لوگ زوال کے اتنے قریب آ چکے ہیں. تو ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا. ان 5 چیزوں سے خود کی حفاظت کرنی ہوگی. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں. دوسری چیز ہے کہ شوئنگ آف، دکھاوے کی عبادت نہ ہو. انوویشن سے بچیں، بدعت سے بچیں. انصاف کا معاملہ کریں، چھوٹے سے چھوٹے، آپ کو اللہ نے جتنی سزا دی ہے اتنا آپ عدل کریں اور اپنی زبان کو گندے الفاظ سے بچائیں. یہ چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے. اسی طریقے سے آج کے اس ورکشاپ کا بالکل اینڈ سیشن کچھ 2 پوائنٹس میں، امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اللہ سے ریلیشنس کے، اس کو کہہ کر اپنی باتوں کو اینڈ کروں گا. پہلا پوائنٹ یہ ہے دا کوالٹی دیٹ اللہ لو، کہ آپ کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جو اللہ کو پسند ہے. یعنی یہ آپ کے روزانہ کا کام ہونا چاہیے، ایک دن کا کام نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ ڈیلی لائف، ڈیلی آپ کو اس کو عمل کرنا ہے. پہلی چیز ہے توبہ. ہم لوگ سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہمیں روزانہ توبہ کرنا چاہیے. ہمیں نہ جانے کتنی گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ سارے کلمات اپنے زبان پہ وارد رکھنے چاہیے، کیونکہ ہم انجانے میں بہت سارے گناہ کر جاتے ہیں. یہ ہمارے ڈیلی لائف کا کام ہونا چاہیے. دوسری چیز طہارہ، پاک صاف، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، ویل گرومڈ رہیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں، اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں، جہاں آپ رہتے اس جگہ کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے دل کو بھی صاف رکھیں. ایک مسلمان گندا نہیں ہوتا. اللہ کے وسلم کو دیکھیں اتنا ہائیجین کو
وہ پریفر کرتے تھے. آخری لمحات پہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ صحابی کے ہاتھ میں کیا ہے, مسواک ہے, تو ان کو مسواک کرنے کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ دانت کی صفائی ہو جائے. ہمارا معاملہ کیا ہے, سب سے زیادہ گندے ہم خود رہتے ہیں. تو ہمیں اپنے اوپر طہارہ پہ کام کرنا ہے, اپنے پاک صفائی پہ کام کرنا ہے, تقویٰ پہ کام کرنا ہے, اللہ سے ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا ہے. جو رمضان کا جو سب سے بڑا مقصد رہا ہے, اس مقصد کو اپنے لیے شامل حال رکھنا ہے. دا فیئر آف اللہ از اے سورس آف پیور سول. اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کا سول جو ہے بہت پیور ہے, بہت خالص ہے. اور تقویٰ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا. انہوں نے 3 بار فرمایا تقویٰ ہا ہونا, کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے, تقویٰ دل میں ہوتا ہے, تقویٰ دل میں ہوتا ہے. تقویٰ یہ نہیں کہ ایسے کر کے چلا جائے, مطلب دکھایا جائے کہ ہم بہت ڈرنے والے ہیں, ایسا نہیں ہے. تقویٰ کا تعلق یہاں سے, دل سے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز احسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ احسان کا معاملہ کیا جائے. ایک انسان کی زندگی میں احسان, ایک مسلمان کی زندگی میں احسان کا بڑا رول ہوتا ہے. احسان کیا ہے, میں نے پچھلے کلاس میں بات کی تھی, جو لوگ پچھلے کلاس میں آئے تھے. احسان کس کو کہتے ہیں, واٹ از احسان؟ میں نے پچھلے کلاس میں کہا تھا. نہیں, میں نے احسان کی ایک بہت بڑی تعریف کی تھی, اللہ کے وسلم کی بتایا. اللہ کے وسلم کہتے ہیں کہ احسان اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان ہمیشہ اس بات میں مطلب اس کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ گمان نہیں کر سکتا تو وہ یہ سمجھے کہ if you cannot achieve this state of devotion you must consider he is looking with you, کہ وہ اللہ, مطلب اللہ اس کے سامنے موجود ہے. احسان اس کو کہتے ہیں. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ اسکول جا رہے ہیں, آپ پڑھائی کر رہے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں, بس اتنا یاد رکھیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ آپ کے ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ احسان ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر 5ویں چیز ہونی چاہیے توکل, اللہ پہ بھروسہ. اور بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے, سبب پہ بھی, اللہ پہ, سبب پہ کہ اللہ پہ, سبب اختیار کر کے اللہ پہ. یعنی دوائی تو کھانی ہے, بیماری ہوئی ہے دوا کھائیں, لیکن شفا کون دے گا, اللہ دے گا. یہ توکل ہونا چاہیے. جسٹس, جیسا کہ میں نے کہا, انصاف. ٹھیک ہے. اور انصاف کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ انصاف کس کو کہتے ہیں, انصاف کہتے ہیں ٹو بی اکویٹیبل ان اسپیچ اینڈ ان ایکشن, کہ آپ کی بات اور آپ کا عمل دونوں ایک جیسا ہو. یہ انصاف ہونا چاہیے. یعنی آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, آپ کہہ کچھ رہے ہیں کرتے کچھ ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ انصاف ہے. دوسری چیز وتھ نو ڈگری آف ڈسکریمنیشن اور فالس ٹیسٹیمنی, کہ آپ جو ہے آپ برے چیزوں کو کبھی بھی اپنے اوپر مطلب اس کو رائٹ بتانے کی کوشش نہ کریں, فالس ٹیسٹیمنی کو اپنے اوپر حائل نہ کریں. تیسری چیز اٹ انوالوز بینگ فیئر وتھ ریگارڈس ٹو ونس فیملی اینڈ دوز ہو آر ان آور کسٹڈی. یعنی جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان کی ذمہ داریوں کا ادا کرنا انصاف ہے. جسٹس بٹوین چلڈرن بائی ناٹ گیونگ ون پریفرنس اوور دا ادر, یعنی اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کریں. 2 بچے ہیں تو ایک کو بڑا میرا لاڈلا ہے اور ایک کو خوب تڑیار ہے, اپنے سارا غصہ اسی پہ اتار رہے ہیں. یہ بھی انصاف نہیں ہے. انصاف یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے. آگے والی چیز بائی ناٹ کمیٹنگ رانگ اگینسٹ ون سیلف سچ ایز انگیجنگ ان سنفل پریکٹسز ان امورل ایکٹس. ان کمیونٹی میں ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملوث نہیں رکھنا ہے جو سنفل پریکٹسز کرتے ہیں, جو غلط کام کرتے ہیں, جو ایسی عمل کرتے ہیں جو اللہ کے نافرمانی کے معاملات ہوں, اور امورل ایکٹس, یا ایسی عبادتوں میں آپ لوگوں کو شریک نہیں ہونا ہے. اس کے علاوہ جسٹس وتھ اللہ از ناٹ ایسوسیٹنگ اینی بینگ وتھ ہم ان ورشپ اینڈ اوبیڈینس, اور اللہ کی عبادت میں کسی کو نہ شریک کرنا, یہ بھی انصاف ہے. اور اس کوالٹی کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں. جسٹس کے بارے میں پہلی چیز کیا کہی میں نے, کہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو. دوسری چیز کہ آپ برے چیزوں کے بارے میں اس سے ڈیٹیچ رہیں, خود کو اس سے دور رکھیں. تیسری چیز جو بھی آپ کے ماتحت ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کریں. اسی طریقے سے 7ویں چیز ہے صبر, پیشنس کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیشنس ٹو ایمان از لائک دا ہیڈ ٹو اے باڈی. صبر ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے ایک جسم کے لیے سر کی حیثیت ہوتی ہے. اف دا ہیڈ از کٹ آف, اگر سر کٹ جائے, دا باڈی پریشائز از ویل, تو جسم کی کوئی بھی اہمیت باقی نہیں رہتی, جسم لاغر ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. تو صبر ہونا چاہیے. 8ویں چیز کائنڈنس, رحم دلی ہونی چاہیے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم دلی کو ہر معاملے میں پسند کرتے ہیں.
یعنی ہر معاملات میں انسان رحم دلی کا معاملہ کرے, دوسروں کے لیے ایز پہنچانے کا معاملہ کرے, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. 9ویں چیز ہے ہیومینٹی آف رچ, امیر لوگوں کی عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ایسے مومن کو پسند کرتا ہے جو تقوی والا ہو, جو نیک ہو اور امیر ہو, لیکن اس کے اندر شو آف نہ ہو. ایسے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. اور بتائیے تو آپ, اگر کسی کے اندر تقوی ہے اور وہ امیر بھی ہے لیکن اس کے اندر شو آف نہیں ہے, اس کے سب سے بڑی سائن کیا ہوگی, نشانی کیا ہوگی؟ ان کا ساری عاجزی, ان کا ساری حوص ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی جو اللہ کی راہ میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں اور اپنے مال کی فکر نہیں کرتے. بہت سارے امیر جو پیسے جنہوں نے بہت محنت سے کمایا ہے, بنایا ہے سب ساری چیزوں کو, وہ خرچ کرنے میں 10 بار سوچتے ہیں. عثمان غنی کو دیکھا اور عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں, وہ امیر تھے, تقوی والے تھے, اور ذرہ برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں تردد نہیں کرتے تھے. ایسے امیر لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں. اور آخری چیز یہ کہ بلیف اینڈ ورک. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ لو دا سلیو, اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جس کا ایمان, جس کا پورا بھروسہ اللہ پہ ہو, اینڈ اکوائرس اے کریئر, لیکن وہ اپنے کریئر کو بلڈ کرنے پہ بھی کوشش کرتا ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پڑھائی کر رہا تو پڑھنے کا ایک مقصد ہے کہ اس کا ایک کریئر بنے, سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اس کا ایک زندگی کا ایک ایمبیشن ہے کہ ہم کو یہ چیز حاصل کرنی ہے, ہم کو فلاں پوسٹ پہ جانا ہے, ہم کو فلاں بزنس کرنا ہے, اپنے کریئر کو اسٹرانگ کرنا, ساتھ ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرنا. اس لیے کرنا کہ اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ کی عبادت کے لیے کرنا ہے, اسلام کے لیے کرنا ہے. ایسے لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتے ہیں. اس طریقے سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے اسراف, حد سے آگے بڑھ جانا, فضول خرچی کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بٹ ویسٹ ناٹ بی ایکسیس بائی اللہ لوڈ ناٹ دا ویسٹر, کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو, ان اللہ لا یحب المسرفین, بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو, فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا, اور قیامت کے دن اس کو بھلا دیا جائے گا. دوسری چیز ہے استکبر, پرائڈ یعنی گھمنڈ کرنا, تکبر کرنا, اور اپنے اندر تھوڑا وہ والا ایٹیٹیوڈ لے کر چلنا کہ ہم ہی ہیں سب کچھ, ہماری بات سب سے زیادہ مقدم ہونی چاہیے, ہمارا جو لاجک ہے وہ دوسرے کے لاجک پہ ہمیشہ حاوی ہونی چاہیے. اگر کسی کی کوئی بات ہم پہ حاوی ہو رہی ہے تو اس کو ہم نیگلیکٹ کرتا ہے, اگنور کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ سماج میں جو کہہ لیجئے کہ غیر تعلیم یافتہ ہیں ان کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں لوگ, جو غریب ہیں ان کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ pride is to completely disregard the truth. یہ گھمنڈ جو ہے, گھمنڈ کیا کرتا ہے؟ حق کو ختم کر دیتا ہے. اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول گھمنڈ کیا ہے, تکبر کہتے کس کو ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تکبر یہ ہے کہ بطر الحق وریا الناس, یعنی حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا, یہ تکبر ہے. یعنی آپ جو ہے, آپ کے سامنے حق آ گیا, رسول اللہ کی بات آ گئی کہ اللہ کے رسول نے ایسا یہ کام کیا, لیکن پھر بھی آپ اگنور کرتے ہیں اس کو. اللہ کے رسول اللہ نے چہرے پہ داڑھی رکھی, آپ نے اگنور کر دیا, تو یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. حق کے آنے کے بعد اس کا انکار کرنا یہ تکبر ہے. حسن البصری رحمہ اللہ مشورہ دیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے علم کی وجہ سے دھوکے میں چلا جاتا ہے. یعنی اس بڑا علم ہے, بڑا نالجبل پرسن ہے, دین کا بھی علم رکھتا ہے, دنیا کا بھی علم رکھتا ہے, لیکن اس کے وجہ سے وہ دھوکے میں جاتا ہے. کبھی کبھی کوئی شخص ویلتھ اور پراپرٹی کی وجہ سے دھوکے میں جاتا ہے. کبھی کبھی کوئی شخص لائنیج یعنی اس کے نسل, اس کے خاندان کی وجہ سے دھوکے میں چلا جاتا ہے, اور اپنی عبادتوں کی وجہ سے وہ دھوکے میں چلاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تکبر کر رہا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ برباد ہو جاتا ہے, اس کی کوئی حیثیت دنیا اور آخرت میں باقی نہیں رہتی. تیسری چیز ہے مختال فخور. مختال فخور کہتے ہیں ایروگنٹ بوسٹر, یعنی اپنی خوبصورتی پر, اپنے نالج پر, اپنی دولت پر, ان چیزوں پر اترانے والا, ان چیزوں پر اترانے والا, اس کے ذریعے سمجھنے والا کہ ارے یار میرا فرینڈ سرکل ہے تو میرے پاس یہ ہے تو میری یہ اہمیت ایسی ہونی چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم تھوڑا ایسے ہیں, ورنہ ہم سے ہم اپنے ہی لیول کے لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ چھوٹے لوگوں سے اخلاق سے پیش نہیں آنا. ان لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the arrogant will be gathered on the day of judgment in form of small ants. جو لوگ ایروگنٹس ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں. ہیوملیشن اور ذلت جو ہے will surround them for everywhere. ہر طرف سے اس پر ذلت آ رہی ہوگی. ترمذی کی حدیث ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ میں نے آپ لوگوں کو 3 چیزیں بتائی جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ناپسند کرتے ہیں اور سے نفرت کرتے ہیں. آخری چیز یہ بات یاد رکھیں کہ ہیومن کیریکٹرز ہیو لمیٹیشن. انسان کی زندگی میں نا انس بن مالک کی ایک بہت بہترین حدیث ہے, اس کے ذریعے آپ اس چیز کو سمجھ پائیں گے کہ اللہ کے رسول اللہ کے پاس 3 لوگ آئے ان کی بیویوں کے پاس, اللہ کے رسول اللہ کی بیویوں کے پاس, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے گئے تھے, نماز کے لیے گئے تھے. تو پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے کہا, ان کی بیویوں نے بتایا کہ کچھ 3 لوگ آئے تھے اور آپ کو ڈھونڈ رہے تھے, اور ہم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول اللہ ایسا کیا عمل کرتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے پچھلے گناہ اور آنے والے گناہ کیا ہو گئے ہیں, معاف ہو گئے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول اللہ یہ اللہ کی بلیسنگ رہی ہے. تو اس میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں آج کے بعد جو ہے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا, کیونکہ نکاح کروں گا تو بیوی بچوں کی ذمہ داری ہوگی. جب بیوی بچوں کی ذمہ داری ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا, میری نمازیں کم ہونے لگیں گی, نفلی عبادتیں نہیں کروں گا, تو میں کیا کروں گا, نکاح نہیں کروں گا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہمیشہ نماز پڑھتے رہوں گا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ مس نہیں کروں گا. جب اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیوی نے یہ خبر دی, اللہ کے رسول نے ان کو بلوایا اور کہا کہ تم اپنے اوپر حد سے آگے نہ بڑھو. یعنی ہر انسان کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہے, لمٹ سے تجاوز نہ کرو. تم پر اللہ تمہاری استطاعت سے زیادہ تمہیں مکلف نہیں بنایا ہے. میں نمازیں پڑھتا بھی ہوں, نمازیں چھوڑتا بھی ہوں, نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے, روزہ رکھتا بھی ہوں, روزہ چھوڑتا بھی ہوں, اور میں نکاح بھی کرتا ہوں. تو اگر آپ اپنے اوپر کسی عبادت کو بہت زیادہ سوار کر لے رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ کے تمام اور بھی حقوق آپ اس کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں, تو وہ عبادت نہیں رہتی, وہ زحمت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے. اور آخری چیز ہے خیانت سے بچیں. خیانت ہر چیز میں, خیانت کس کو کہتے ہیں, کوئی بتائے گا اس کی تعریف؟ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ سامان دے, کچھ امانت دے رکھنے کے لیے, اور اس کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے تو وہ خیانت ہوگی. بالکل وہ خیانت. اگر کوئی شخص واپس لینے آتا ہے, اس کا سامان اس نے یوٹیلائز کیا ہے بٹ سیم چیز اس کو واپس نہیں کرتا ہے, اس کے بدلے کچھ اور واپس کرتا ہے, تو اس میں خیانت ہوگی. بالکل. کچھ خیانت ایسی ہوتی ہے جو اس نے کہا ایک فزیکل ہوتی ہے, کچھ خیانت راز بھی ہوتی ہے. سمجھ گیا نا, یعنی امانتوں کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے. اللہ کے وسلم کو جو 2 بڑے القاب کفار مکہ کہتے تھے, وہ کیا کہتے تھے, صادق اور امین. امین یعنی امانت دار. تو اللہ کے وسلم صرف چیزوں کی نہیں, لوگوں کے رازوں کی بھی حفاظت کرتے تھے. فرینڈ سرکلز میں سب سے زیادہ اس چیز کی کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے کہ کسی ہم لوگ تلاش کرتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے کہ کسی کا کوئی راز مل جائے, ہے کہ نہیں ہے. تو یہ خیانت ہے, یہ خیانت ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل نہیں پسند کرتا. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیانت کرنے والا قیامت کے دن 2 چہروں کے ساتھ آئے گا, اور اس دن اس کو ذلیل کر دیا جائے گا. اور ایکٹس آف خیانہ کیا ہے, بیٹرل یعنی غداری کرنا, ڈس لویالٹی وفادار نہ رہنا, کسی کو دھوکے میں ڈالنا, ہپوکریسی اور منافقت کرنا. یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے. ان کوالٹیز سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں. تو آج ہم لوگوں نے عبادت کے بارے میں بات کی, تو ضروری ہے کہ عبادت پر ہم لوگ کام کریں اور عبادت کو جتنا ہو سکے سنوارنے کی کوشش کریں. عبادت میں پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے عبادت تباہ ہو جاتی ہیں. 5 چیزیں میں نے بتائی تھی آپ لوگوں کو, بہت آسان ہے. شرک, ریاکاری, 2 تیسری اور فلدی ورڈز, گالی دینا, اور آخری ایک چیز تھی انصاف. ہاں, عدل نہ کرنا, یعنی حقوق کی ادائیگی نہ کرنا. یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جس سے عبادت, دیکھیں جس کی عبادت ہی نہ ہو, عبادت میں ہی کوتاہی ہو جائے, تو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسے اسٹرانگ ہو سکتا ہے. تو آج کے ورکشاپ میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ عبادت جو ہے ہماری زندگی کا بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. اللہ سے تعلق کو جوڑنے کا سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے, اور اس میں کسی بھی طرح کی کمپرومائز
نہیں کی جا سکتی. اور عبادت کی جو سب سے بہترین تعریف ابن القیم رحمہ اللہ نے کی وہ یہی ہے کہ ہر وہ عبادت سب سے بہترین عبادت ہے جس کو اس کے خاص وقت میں ادا کیا جائے، یعنی کوتاہی نہ کی جائے. اذان کے وقت میں اذان کو دہرایا جائے، نماز کے وقت میں نماز کو پڑھا جائے. مہمان آئے ہیں، مہمان کی سب سے پہلی خدمت کی جائے نفل عبادت کے بنسبت میں. کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو پہلے دور کیا جائے، الا یہ کہ آپ تہجد میں کھڑے ہوں. رات کا وقت ہو گیا تو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے اس وقت، وہ اس کا بہترین وقت ہے. تو ہر عبادت کا اپنا ایک بہترین وقت ہے. اس وقت اگر اس کی ادائیگی کی جائے تو وہ عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ خوبصورت ہو جاتی ہے اور بہت بہترین عبادت ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کا جو ہمارا پارٹ 3 ہوگا اس میں ہم اس چیزوں کی بات کریں گے جس کے ذریعے ایک انسان کا تعلق اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے، جیسے آزمائش، اور اسی طریقے سے کچھ ٹرائلز آتے ہیں، کچھ پریشانیاں آتی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں زندگی میں جس کی وجہ سے انسان لاشعوری طور پہ کہہ لیں، وہ چاہتا نہیں ہے لیکن لاشعوری طور پہ اللہ سے دور ہونے لگتا ہے، خاص کر ایک یوتھ. اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ آگے کے ورکشاپ میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو مکمل کرے، ہمیں عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادائیگی کی توفیق دے. آمین. جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.